تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہ ہمیشہ ہی سے یورپی مورخین کے لیے ایک نوالۂ طر ثابت ہوئے ہیں، چاہے وہ غزنی کے سلطان محمود غزنوی ہوں یا پھر سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان محمد فاتح۔ مغربی معاشروں میں ان تمام سلاطین پر کتابیں لکھی گئیں اور ان پر بے بنیاد الزامات بھی عائد کیے گئے، تاہم اپنے حکمرانوں یا پھر مذہبی پیشواؤں کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے ان دانشوروں کے قلم کی سیاہی سوکھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے نامور اور معتبر سمجھے جانے والے بادشاہوں اور ان کے سیاہ اعمال کے بارے میں مشرقی عوام بہت ہی کم آگاہی رکھتی ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کا تعارف یورپ کے ایک ایسی بادشاہ سے کروانے والے ہیں کہ جسے نہ صرف اس کی فوجی کامیابیوں کی بدولت سراہا جاتا ہے، بلکہ ایک مقدس مسیحی سلطنت کے بانی کا درجہ دے کر اس سے عقیدت و احترام بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی سنگین ترین گناہوں سے داغدار ہے۔ کچھ ایسے گناہ کہ جن کا تصور کرنے سے ہی انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، لیکن یہ بادشاہ آج بھی مغربی اقوام میں انتہائی تقدیسیت اور عظمت کا نشان مانا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں ذکر ہو رہا ہے فرانس اور روم کے مشہور بادشاہ شارلیمین دی گریٹ کا۔ شارلیمین دی گریٹ بلا شبہ ایک بہترین فوجی لیڈر اور عمدہ منتظم تھا، جس نے رومن ایمپائر کے زوال کے 300 سال بعد ایک مرتبہ پھر وسطی یورپ اور مغربی یورپ کو یکجا کر دیا تھا۔ سن 768 عیسوی میں تخت نشین ہونے والا یہ بادشاہ ابتدا میں صرف فرانس پر حکومت کرتا تھا، تاہم 800 عیسوی کے دوران مسیحی پوپ لیو سوم نے اسے مسیحیت کی مقدس ریاست دی ہولی رومن ایمپائر کا حکمران نامزد کیا۔ یوں یورپ کے ایک وسیع و عریض رقبے پر بادشاہ شارلیمین کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ بادشاہ شارلیمین دی گریٹ کی قائم کردہ سلطنت دی ہولی رومن ایمپائر کئی صدیوں کا سفر کامیابی سے طے کر کے فرانسیسی فاتح نیپولین کے عہد تک موجود تھی، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ نیپولین کے ہی ہاتھوں ہوا۔ دوستو، غرض یہ کہ مذکورہ بادشاہ کو قرون وسطیٰ کے یورپ کا سب سے عظیم اور بے مثال حکمران تسلیم کیا جاتا ہے، جس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے متعدد جنگیں لڑیں۔ تاہم آج ہم آپ کو شارلیمین نامی بادشاہ کی زندگی کے ایک ایسے پہلو سے روشناس کروائیں گے کہ جو تاریخی کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ دوستو، یورپ کا یہ عظیم بادشاہ نیکروفیلیا نامی ایک مرض میں مبتلا تھا۔ نیکروفیلیا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں مبتلا انسان مردوں میں، جی ہاں، انسانی لاشوں میں جنسی کشش محسوس کرتا ہے۔ شارلیمین دی گریٹ نامی یورپ کا یہ بادشاہ بھی انسانوں سے زیادہ تازہ مری ہوئی لاشوں میں جنسی رغبت رکھتا تھا۔ دوستو، حالیہ دور میں اگر کوئی شخص مذکورہ بیماری میں مبتلا ہو یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے جیل میں بند کر کے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، تاہم اس وقت کے اہل یورپ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، جبھی تو مغربی عوام میں بادشاہ شارلیمین کی حیثیت ایک ولی کی سی تسلیم کی جاتی ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں تحریر کی جانے والی بہت سی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مردہ عورتوں سے ہمبستری اس کے روز کا معمول تھا، یہاں تک کہ جب بادشاہ شارلیمین کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کی تدفین کی اجازت بھی نہ دی، بلکہ یہ کئی دنوں تک اس کے مردہ جسم کے ساتھ ہمبستری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے، سڑنے اور بدبو نہ دینے لگی۔ دوستو، صرف مردوں کے ساتھ ہمبستری ہی شارلیمین کا واحد گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنسی تعلقات بناتے وقت اپنے خونی رشتوں جیسے ماں، بہن یا بیٹی کے تقدس کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، شارلیمین کا سب سے مشہور زمانہ معاشقہ خود اس کی بہن گیلن کے ساتھ چلا۔ قرون وسطیٰ کی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ شارلیمین لڑکپن سے ہی اپنی بہن کی ناجائز محبت میں گرفتار تھا۔ جب وہ حکمران بنا تو اسے روکنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی بہن سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے۔ اس وقت کے یورپ میں رائج کہانیوں کے مطابق شارلیمین اپنی بہن سے ناجائز تعلقات تو رکھتا تھا، تاہم اسے اس بات کا شدید افسوس اور احساس ندامت بھی تھا۔ قدیم تاریخی حوالوں کے مطابق بادشاہ شارلیمین اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے اکثر اوقات سینٹ گلز کے مزار پر جایا کرتا اور وہاں جا کر اپنی اس گناہ کی توبہ کرتا، تاہم وہ کبھی اپنی توبہ پر قائم نہ رہ پایا۔ بادشاہ شارلیمین اور اس کی بہن کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں رولینڈ نامی ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔
دوستو شارلمین فرانس کا وہی بادشاہ ہے کہ جس نے اسپین میں قائم مسلمان حکومت کو جڑ سے اکھاڑنے اور مسلمانوں کو یورپ سے مٹا دینے کے لیے کئی ایک جنگیں لڑیں، تاہم اسے مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ بادشاہ شارلمین کے غیر انسانی اور عجیب و غریب رویوں کے باوجود یورپ کی مسیحی اقوام میں اسے ایک ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے، جس نے مسیحیت کے فروغ کے لیے تلوار اٹھائی اور تمام یورپ کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ وہی یورپ جہاں آئے روز کسی نہ کسی مسلمان بادشاہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب شائع ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ یورپ کی تاریخ عیاش و اوباش اور ہوس اقتدار میں مبتلا مذہبی پیشواؤں یعنی پاپس اور اخلاقیات کی ہر سطح سے گرے ہوئے بادشاہوں کے قصوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مجال ہے جو ان کے بارے میں کوئی بات کرے یا ان پر کوئی ویب سیریز بنائی جائے۔ دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔